رسول اللہ کی امت کی وحدت کو بچانے کے لیے، ورنہ کر دیتے کہ میں کیوں اس شخص کو حکومت دوں؟ نہیں، اگر یہ دینے سے بھی مسلمان بے اتفاقی سے بچ سکتے ہیں۔ تانشین داد سے پیکاروں کی تخت پشت پادر برسر پادر، تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی، مسلمانوں میں خانہ جنگی نہیں پسند۔ حالانکہ وہ جس قسم کا اسلام اس وقت تھا سارے جانتے، سنی شیعہ سب جانتے ہیں، بہانہ بنانے کی انہیں بھی پتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیوں فرما دیا تھا کہ یہ ملک عزوز ہوگا، معاویہ سے جو حکومت شروع ہوگی وہ ظالمانہ ٹائرنگ کنگن، کوئی اسلامی حکومت نہیں ہوگی۔ ایک سنی عالم نے مجھے ملا جو کہا کہ اس کی حکومت اسلامی تھی، مگر کیا کیا جاتا؟ مسلمانوں کا اتحاد برباد ہوتا، کفار کو موقع دیا جاتا کہ وہ ملک میں گھسا نہیں، قربانی دے دی۔ اور امام حسین علیہ السلام کے واقعہ میں جب ایک سادہ دل آدمی پڑھتا ہے کہ امام نے قدم قدم پر کہا کہ اگر تم لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے واپس جانا، یہ تاریخ میں قدم قدم پر امام نے خور ملا تو کہا بھائی ان لوگوں نے بلایا تھا، اگر نہیں اچھا سمجھ میں واپس جا رہا۔ میدان کربلا میں بھی محمد صاحب سے کہا، اب ایک آدمی کہتا ہے یار اگر وہ جہاد کے لیے گئے تھے ایسی باتیں تو کرتے، جان بچانے کی توبہ توبہ، جان بچانے کی بات نہیں، جان تو وہ اللہ کے رسول کے سینہ پر کھیل رہے تھے۔ اس وقت حجرے میں جب گیا امیر المومنین علیہ السلام اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا حضور کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری، پوچھا اللہ کے رسول کیا معاملہ؟ یہ سنت کی حدیثوں سے بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے پاس سے ایک فرشتہ اٹھ کر گیا جو کبھی زمین پر نہیں آیا، یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کی اطلاع کے لیے خصوصی فرشتہ ہے۔ اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں، یہ تو شط الفرات پر شہید کر دیا جائے۔ یعنی اس وقت سے بیٹے کو پتا تھا، تو اس لیے اگر وہ کہتے ہوئے واپس جانے دو تو مسئلہ کیا تھا؟ وحدت امت کی برقراری۔ یا اگر میرے اس طرح کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے جب وہ ہو نہیں ملا کہ جو بعد میں لشکر آنے والے اتنے ہیں وہ اسی کی نسبت یہی بہتر ہے کہ ہم ان سے جنگ شروع کر دیں۔ فرمایا انی اکرہت البداۃ بالقتال، یہی تو غلط بات ہے کہ میں پیر کر دوں اور لوگوں کو بہانا مل جائے کہ حسین نے شرارے شروع کیجیے، یہ نہیں ہو۔ باقی لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب کوئی بات انہوں نے صلح کی نہیں مانی، اتحاد کی پیشکشیں ساری ختم ہو گئی، پھر دیکھا کہ آپ کے حوصلے میں کوئی تزلزل آیا، کسی نے آپ کے صبر میں کوئی کوتاہی دیکھی؟ از میں اونچوں کو ہسارا اور سوار، پائیدار اور تند سیروں کا کامگار، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، حسین علیہ السلام کا ارادہ نہیں ہلا۔ انہوں نے کہا وہ باتیں یار نانا کی تعلیم تھی کہ امت اس فساد سے بچاؤ، میں کہتا تھا، ورنہ تم سمجھتے تھے میں بزدل ہوں۔ پھر میدان میں اعلانیہ پڑھ رہے تھے کہ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ وہ بزدلی کی باتیں غلط سمجھتے تھے، وہ تو صرف دین اسلام کی حفاظت کے لیے کہ کم از کم ظاہری اسلام چلتا رہے، مگر جب تم نے نہیں مانا تو اب سن لو، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف خذول، اگر میرے مرے کے بغیر میرے قتل کے سوا اسلام نہیں بچتا تو آؤ تلواروں میرے اندر گھس جاؤ، کرو اپنا کام، مجھے اپنے ارادے سے کون پھیر سکتا؟ کسی میں جرأت ہے کہ حسین کو متزلزل کر دے؟ تم نے نادانوں اور رحم کو میری ان پیشکشوں کو اس پر محمول کیا کہ میں جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے آخری حد تک کوشش کی کہ میری وجہ سے کرما گو میں کوئی شرارت نہ تھی۔ میدان کربلا میں بھی لوگ کہتے تھے کہ پیچھے جو لشکر آ رہے ہیں گن تو وہ تو بہت ہے، ان سے ہی شروع کر دیں اللہ نے، یہی تو یہ ظالم چاہتے کہ میں شروع کر دوں اور یہ جواب پیدا کر لیں، تو اس نے بھائی ابتدا کی۔ تو یہ سارے حوالے جب میں نے مختصر دیے، اس سے آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ خاندان رسالت نے ہر مرحلہ پر اپنے ہر حق سے دستبرداری کو قبول کیا، مگر کوشش کی کہ رسول اللہ کی امت میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو۔